اس نے کہا کہ جہاں پناہ، جب میں اس ملک میں آیا تو تجارت کا مال لے کر آیا تھا۔ تقدیر مجھے یہاں لے آئی ہے، مگر میری پیدائش کی جگہ مصر ہے، اور میں وہاں کے قبطیوں میں سے ہوں، اور میری تعلیم و تربیت وہیں ہوئی ہے۔ میرا باپ دلال تھا۔ جب میں بالغ ہوا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میں دلالی کرنے لگا۔ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان آیا جو نہایت اچھے کپڑے پہنے ہوئے گدھے پر سوار تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو سلام کیا اور میں اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک رومال نکالا جس میں کچھ تل تھے اور کہنے لگا کہ ان تلوں کا فی اردب کیا بھاؤ ہے؟ میں نے کہا کہ 100 درہم۔ اس نے کہا کہ حمالوں اور تولنے والوں کو لے کر خان الجوالی میں جو باب النصر میں ہے آ، اور میں تجھے وہیں ملوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے چھوڑ کر چلتا ہوا اور مجھے وہ رومال دیتا گیا جس میں تلوں کا نمونہ تھا۔ اب میں نے خریداروں کا چکر لگایا اور معلوم ہوا کہ ایک اردب کی قیمت 120 درہم ہے، اور میں 4 حمال لے کر اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ میری راہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مخزن کا دروازہ کھول کر اسے بالکل خالی کر دیا۔ جب تل تولے گئے تو 50 اردب نکلے جن کی قیمت 5000 درہم ہوئی۔ جوان نے کہا کہ میں تجھے فی اردب 10 درہم دلالی کے دوں گا، تو اس کی قیمت وصول کر کے میرے 4500 درہم اپنے پاس جمع کر لیجیو۔ جب میں اپنا سامان بیچ کر فارغ ہو جاؤں گا تو آ کر تجھ سے اپنے دام لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ بہت خوب، اور اس کے ہاتھ چوم کر میں چلا گیا، اور اس دن مجھے 1500 درہم کا فائدہ ہوا۔ اب وہ 1 مہینے کے بعد پھر آیا اور کہنے لگا کہ درہم کہاں ہیں؟ میں نے اٹھ کر سلام کیا اور کہا کہ ہمارے یہاں کچھ کھانا کھا لے، لیکن اس نے نہ مانا اور کہا کہ درہم تیار رکھ، میں اس وقت جا رہا ہوں، پھر آ کر تجھ سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اٹھا اور اس کے درہم لایا اور اس کی راہ دیکھنے لگا۔ اب وہ 1 مہینے کے بعد لوٹا اور کہنے لگا کہ درہم کہاں ہیں؟ میں نے اٹھ کر اسے سلام کیا اور کہا کہ کچھ کھانا کھا لے، لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ درہم تیار رکھ، میں اس وقت جا رہا ہوں، پھر آ کر تجھ سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ میں اٹھا اور اس کے درہم لایا اور اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ 1 مہینے تک نہ لوٹا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جوان بڑے دل والا ہے۔ اب 1 مہینے کے بعد وہ ایک خچر پر سوار آیا، اور وہ عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا، اور اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ ابھی حمام سے نکلا ہے، کیونکہ اس کا چہرہ چاند کی طرح تھا اور رخسار سرخ تھے اور پیشانی چمک رہی تھی، اور اس پر ایک تل عنبر کی ٹکیا کی طرح تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے ہاتھ چومے اور اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دعا دی اور اس سے کہا کہ اے میرے آقا، تو اپنے درہم کیوں نہیں لے جاتا؟ اس نے کہا کہ جلدی کیا ہے، میں اپنے سامان سے فارغ ہو لوں تو آ کر تجھ سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلتا ہوا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ واللہ جب وہ اس مرتبہ آئے گا تو میں ضرور اس کی دعوت کروں گا، کیونکہ میں نے اس کے درہموں سے تجارت کی اور بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ جب سال تمام ہوا تو وہ آیا، اور وہ پہلے سے زیادہ قیمتی پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اسے قسم دے کر کہا کہ میرے یہاں ٹھہر اور میری دعوت کھا۔ اس نے کہا کہ اس شرط سے کہ جو کچھ تو میرے اوپر خرچ کرے وہ میرے داموں میں سے ہو جو تیرے پاس ہیں۔ میں نے کہا کہ بہت خوب، اور میں نے اسے بٹھلایا اور کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ جن کی ضرورت تھی لا کر اس کے آگے رکھیں، اور کہا کہ بسم اللہ۔ وہ دسترخوان پر بڑھا اور بایاں ہاتھ بڑھایا اور میرے ساتھ کھانے لگا۔ اس پر مجھے تعجب ہوا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اس کا ہاتھ دھلایا اور اسے پوچھنے کے لیے اسے تولیہ دیا، اور اس کے سامنے کچھ شیرینی پیش کرنے کے بعد ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اے میرے سردار، میرے دل سے ایک تکلیف دور کر اور مجھے بتا کہ تو نے بائیں ہاتھ سے کیوں کھانا کھایا؟ شاید تیرے دہنے ہاتھ میں کچھ تکلیف ہے۔ جب اس نے مجھے یہ کہتے سنا تو اس نے آستین سے اپنا ہاتھ نکالا، اور میں نے دیکھا کہ وہ کٹا ہوا ہے، بازو ہے مگر ہاتھ ندارت۔ اس سے مجھے تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ تعجب مت کر، اور اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ میں نے تیرے ساتھ غرور کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ میرے دہنے ہاتھ کٹنے کی ایک عجیب و غریب وجہ ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں، اور میرا باپ وہاں کے سب سے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے سیاحوں اور مسافروں اور سوداگروں سے مصر کے حالات سنے، اور میرے دل سے یہ باتیں نہ نکلیں یہاں تک کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب میں نے بہت سا مال متا لیا اور بغدادی اور موصلی کپڑے تجارت کے لیے تیار کیے اور سب کو بند کیا، اور بغداد سے چل کھڑا ہوا اور خدا نے سلامتی کے ساتھ تمہارے شہر میں پہنچا دیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اپنے کپڑے خان مسرور میں اتارے اور اپنا ساز و سامان کھول کر سرائے میں داخل ہوا، اور خادم کو چند درہم دیے کہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ کھانا کھا کر میں ذرا سو گیا۔ جب نیند سے جاگا تو میں بین القصرین کی سڑک پر ٹہلنے چلا گیا۔ وہاں سے لوٹ کر میں نے رات گزاری، اور جب صبح ہوئی تو میں نے کپڑوں کی ایک گٹھڑی کھولی اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں کسی بازار میں جا کر مول تول دریافت کروں گا،
اس لیے میں نے کچھ کپڑے لے کر ایک غلام کے سر پر لادے اور چلتے چلتے قیصریہ جرجس پہنچا۔ یہاں مجھے دلال ملے کیونکہ انہیں میرے آنے کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کپڑے لے کر آواز لگائی، لیکن کوئی خریدار خرید کی قیمت دینے پر بھی راضی نہ ہوا۔ اس پر مجھے بہت رنج ہوا۔ اب دلالوں کے چودھری نے مجھ سے کہا کہ اے میرے آقا، میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں جس سے تجھے فائدہ ہوگا، اور وہ ترکیب وہی ہے جو اور سوداگر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ تو اپنا مال میعاد پر ادھار بیچ اور بے نامہ کاتب سے لکھوا کر اور گواہ کی گواہی لے کر صراف کے حوالے کر دے، اور ہر جمعرات اور پیر کو دام وصول کر لیا کر۔ اس طرح تجھے ہر درہم پر 2 درہم بلکہ زیادہ کا فائدہ ہوگا۔ باقی وقت میں مصر اور نیل کی سیر کیا کر۔ میں نے کہا کہ یہ رائے معقول ہے۔ اب میں دلالوں کو ساتھ لے کر سرائے میں گیا اور وہ کپڑے لاد کر قیصریہ لائے، اور میں نے انہیں بیچا اور ان سے بے نامہ لکھوا کر صراف کے حوالے کر دیا، اور اس سے رسید لے کر سرائے واپس گیا اور کئی روز تک بیٹھا رہا، اور ہر روز ایک پیالے شراب کا ناشتہ کرتا تھا، اور کل مہینے کے لیے چوزے کا گوشت اور مٹھائی جمع کر رکھی، یہاں تک کہ دوسرا مہینہ آ پہنچا جو دام وصول کرنے کا مہینہ تھا۔ میں ہر جمعرات اور پیر کو قیصریہ جا کر سوداگروں کی دکانوں پر بیٹھ جاتا، اور عصر کے بعد تک صراف اور کاتب سوداگروں سے دام وصول کر کے لاتے جاتے۔ میں ان کو گنتا اور مہر لگا کر سرائے لے جاتا۔ ایک روز پیر کو یہ واقعہ پیش آیا کہ میں حمام کر کے سرائے میں آیا اور اپنی جگہ پہنچ کر ایک پیالے شراب کا ناشتہ کیا اور سو گیا۔ جب سو کر اٹھا تو میں نے مرغی کا گوشت کھایا اور عطر لگا کر ایک سوداگر کی دکان پر پہنچا جس کا نام بدر الدین بستانی تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مرحبا کہا اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ بازار کھلا اور دکان پر ایک عورت آئی جس کی چال میں لچک تھی اور جو مٹکتی ہوئی چلتی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سی کنیزیں تھیں اور اس کی خوشبو اڑ رہی تھی۔ جب اس نے اپنی نقاب اٹھائی تو میری نظر اس کی کالی کالی آنکھوں پر پڑی۔ اس نے بدر الدین کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا اور ٹھہر کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میرا دل اس پر آ گیا۔ اس نے بدر الدین سے کہا کہ تیرے پاس کوئی ٹکڑا کپڑے کا ہے جس پر سچے کلابتون کا کام ہو؟ اس نے ایک ٹکڑا ان ٹکڑوں میں سے نکالا جو اس نے مجھ سے خریدا تھا اور اسے اس عورت کے ہاتھ 1200 درہم کو بیچا۔ اس نے سوداگر سے کہا کہ میں اس ٹکڑے کو اپنے ساتھ لیے جاتی ہوں اور گھر پہنچ کر تجھے دام بھیج دوں گی۔ سوداگر نے جواب دیا کہ اے میری آقا، یہ ممکن نہیں ہے، کپڑے کا مالک یہ بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اس کی ایک قسط ادا کرنی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تف ہو تجھ پر، میں ہمیشہ تجھ سے تھان کے تھان بغیر 1 درہم دیے لے جایا کرتی ہوں اور دوسروں سے زیادہ مہنگا خریدتی ہوں اور دام بھیج دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ درست ہے، مگر میں آج قیمت لینے پر مجبور ہوں۔ یہ سن کر اس نے کپڑا اس کے سینے پر دے پٹکا اور کہنے لگی کہ تم لوگ کسی کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر وہ چل دی۔ اب مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری جان بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے، اور میں نے اٹھ کر اسے روک لیا اور کہنے لگا کہ اے میری آقا، میرے اوپر مہربانی کر اور میری طرف قدم رنجا فرما۔ وہ لوٹ آئی اور مسکرا کر کہنے لگی کہ میں تیری خاطر لوٹی ہوں، اور دکان پر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے بدر الدین سے کہا کہ اس ٹکڑے کی قیمت تیرے ذمے کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1100 درہم۔ میں نے کہا کہ اور تیرا نفع 100 درہم۔ ایک ورق کاغذ مجھے دے تاکہ میں اس کی قیمت کی رسید تجھے دے دوں۔ یہ کہہ کر میں نے وہ ٹکڑا کپڑے کا اس سے لے لیا اور اسے اپنی دستخطی رسید دے دی۔ یہ ٹکڑا میں نے اس عورت کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ اسے لے جا، اگر تیرا جی چاہے تو آئندہ بازار کے دن اس کی قیمت لیتی آئیو، اور اگر تو منظور کرے تو یہ میری طرف سے تیری دعوت ہے۔ اس نے کہا کہ خدا تجھے نیک بدلہ دے اور میرا سارا مال تجھے عطا کرے اور تجھے میرا شوہر بنائے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اے میری آقا، یہ ٹکڑا تیری نظر ہے، اور ایک اور ایسا ٹکڑا، مجھے ایک نظر اپنا چہرہ دکھا دے۔ جب میں نے ایک نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا تو میرے دل میں ہزاروں آرزوئیں آنے لگیں اور میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور مجھے اپنے دل پر قابو نہ رہا۔ اب اس نے اپنی نقاب گرا دی اور کپڑے کا ٹکڑا لے لیا اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، مجھے اپنے دل سے نہ بھلائیو۔ یہ کہہ کر وہ چل دی اور میں عصر کے بعد تک قیصریہ میں بیٹھا رہا، اور میں دیوانہ وار تھا کیونکہ عشق کا تسلط میرے اوپر ہو چکا تھا۔ محبت نے مجھے یہاں تک مجبور کیا کہ میں اٹھا اور میں نے تاجر سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ یہ بڑی امیر ہے اور ایک بڑے امیر کی بیٹی ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور اس نے بہت مال اور دولت چھوڑی ہے۔ اب میں اس سے رخصت ہو کر سرائے میں آیا اور میرے آگے رات کا کھانا پیش کیا گیا، مگر میرا دھیان اسی میں لگا ہوا تھا اور میں نے بالکل کھانا نہ کھایا۔ پھر میں سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر بالکل نیند نہ آئی اور صبح تک میں جاگتا رہا۔ صبح کو اٹھ کر میں نے کپڑے بدلے اور ایک پیالہ شراب کا پیا اور تھوڑا سا ناشتہ کیا اور اسی سوداگر کی دکان پر گیا اور اسے سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کل کے وقت پر وہ عورت پھر پہنچی اور اس کا لباس کل سے بھی زیادہ نفیس تھا اور اس کے ساتھ ایک لونڈی تھی۔ اس نے بدر الدین کو چھوڑ کر مجھے سلام کیا
اور ایسی پیاری آواز سے جس سے زیادہ میٹھی اور دلکش میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ کہنے لگی کہ کسی کو میرے ساتھ بھیج کر وہ 1200 درہم کپڑے کی قیمت لے آئے۔ میں نے کہا کہ ایسی جلدی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا تیری جدائی نصیب نہ کرے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دام دے دیے اور ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اب میں نے اس کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ سمجھ گئی کہ میں اس کے وصال کا خواہاں ہوں۔ اس پر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے چھوڑ کر چل دی۔ میرا دل تو اس سے پھنسا ہوا تھا ہی، میں بھی بازار کے باہر تک اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اتنے میں ایک لونڈی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، میری مالکہ تجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ یہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ لونڈی نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، تو کتنی جلدی میری مالکہ کو بھول گیا جو آج فلاں تاجر کی دکان پر تھی۔ اب میں اس کے ساتھ صراف کی دکان پر گیا اور جو ہی اس نے مجھے دیکھا وہ مجھے ایک طرف لے جا کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے میرے پیارے، تو میرے دل میں سما گیا ہے اور میں تیری محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، اور جس وقت سے میں نے تجھ کو دیکھا ہے مجھ پر کھانا پینا اور سونا حرام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میری حالت اس سے دگنی خراب ہے اور شکایت سے گزر چکی ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے پیارے، یا تو مجھے اپنے گھر لے چل ورنہ میرے گھر آ۔ میں نے کہا کہ میں پردیسی ہوں اور سوائے سرائے کے میری اور کوئی جگہ نہیں، اگر تو مہربانی کرے تو تیرے گھر چلیں۔ اس نے کہا کہ بہت خوب، لیکن آج جمعرات ہے، آج کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کل نماز کے بعد نماز پڑھ کر تو اپنے گدھے پر سوار ہو جیو اور حبانیہ کا پتہ پوچھیو۔ وہاں پہنچ کر برکات النقیب کی حویلی دریافت کیجیو جو ابو اشامہ کے نام سے موسوم ہے، بس وہیں میں رہتی ہوں۔ دیر مت کیجیو کیونکہ میں تیرا انتظار کروں گی۔ اب میں اور بھی زیادہ خوش ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے اور میں سرائے واپس گیا جہاں میں مقیم تھا، اور رات بھر جاگتے گزاری، اور جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے اس کا یقین نہ آتا تھا۔ بہرحال میں اٹھا اور کپڑے بدلے اور عطر لگایا اور ایک رومال میں 50 دینار باندھ کر مسرور کی سرائے سے باب زویلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک گدھا سواری کے لیے لیا اور گدھے والے سے کہا کہ مجھے حبانیہ پہنچا دے۔ وہ فوراً روانہ ہو گیا اور ذرا سی دیر میں ایک سڑک پر پہنچ گیا جس کا نام درب المنقری تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ گلی کے اندر جا کر نقیب کی حویلی دریافت کر۔ وہ جاتے ہی واپس آیا اور کہنے لگا کہ اتر۔ میں نے کہا کہ تو حویلی تک میرے آگے آگے چل اور کل یہیں سے آ کر مجھے لے جائیے۔ اس نے کہا کہ بسم اللہ، اور میں نے اسے سونے کا 1 دینار دیا اور وہ لے کر چل دیا۔ اب میں نے دروازے پر دستک دی تو 2 چھوٹی لڑکیاں باہر نکلیں جن کے سینے ابھرے ہوئے تھے اور جو ابھی باکرہ تھیں اور چاند کی طرح خوبصورت۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اندر آ، ہماری آقا تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرے آنے کی خوشی میں وہ رات بھر نہیں سوئی ہے۔ اب میں حویلی میں داخل ہوا جس میں 7 محرابی دروازے اور چاروں طرف کھڑکیاں تھیں جو ایک باغ کی طرف کھلتی تھیں، جس میں رنگ برنگ کے میوے تھے اور نہریں بہہ رہی تھیں اور چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ کمرہ اتنا سفید تھا کہ اس میں آدمی اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا، اور چھت پر سونے کا کام تھا اور لاجورد کے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے جن کی تعریف نہیں کی جا سکتی اور جن کے دیکھنے سے آنکھیں چکا چوند ہوتی تھیں۔ اس کا فرش رنگ برنگ مرمر کا تھا اور اس کے بیچ میں ایک حوض تھا اور حوض کے کنارے موتی اور جواہرات کی چڑیاں تھیں۔ اساس البیت میں قالین اور رنگ برنگ ریشم اور تخت تھے۔ جب میں وہاں داخل ہوا تو بیٹھ گیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔